اس میں جب سر کی طرف رجحان خون ہو تو جسم ماتھا تک بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں گرمی ہے ہی کم، اور دماغ کی طرف اگر رش ہوا ہے تو باقی جسم میں خون میں طاقت ہی نہیں ہوتی کہ جسم کو گرم رکھ سکے. ہر دوا میں جو یہ علامت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آرمی کا پرخون ہے، ایکونائٹ پرخون ہے، بیلاڈونا پرخون ہے، وہ بھرے ہوئے خون کے ذرے ہیں، ان میں ایک طرف رش ہو تو وہاں اس کی وجہ سے وائلنس پیدا ہوتی ہے، خوف ہے تو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جسم کے دوسرے کنارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن صرف گرم ہو اور ماتھا بالکل ٹھنڈا ہو، اتنا قریب کا راستے میں، یہ چینیوم آرس کا خاصہ ہے. آرنیکا میں بھی بعض دفعہ یہ ملتی ہے علامت. دائیں طرف کی پہلو میں کمزوریاں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں. مثلا دائیں گردن کا دایاں حصہ، دایاں بازو، اور ان میں آہستہ آہستہ کنولشنز پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. یہاں بل پڑا، ہاتھوں پہ بل پڑا، اور کمزوری پیدا ہوتی ہے ساتھ. فالج تو نہیں مگر کمزوری بھی ہوتی ہے اور اسپیزمز بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ جو گرینڈیلیا کا جھٹکا ہے نیند میں، وہ عموماً دل کی کمزوری محسوس کراتا ہے، اور بعض مریض گیسپ کرتا ہے سانس کے لیے اور دل پہ ہاتھ مارتا ہے، کیونکہ وہ سونے کے اگر سو بھی جائے مریض، اول تو سوتے میں اٹھ جاتا ہے، تو پھر جب سو کے اٹھتا ہے تو اس میں بڑی سخت دل کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، آدمی ہاتھ مارتا ہے. یہ ٹپیکل گرینڈیلیا کی علامت ہے. اس میں بھی سوتے میں آنکھ کھل جاتی ہے، جھٹکے سے انسان سونے کی کوشش میں واپس آ جاتا ہے، یہ سوتے میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن درد کے احساس کے ساتھ. درد کا کوندھا جیسے ڈنگ مار دیا ہو کسی نے، وہ بعض دفعہ انگلی کے کنارے سے شروع ہو کر اوپر تک دوڑتا ہے، بعض دفعہ دوسرے حصوں میں کوندھا بجلی کے کوندھے کی طرح چلتا ہے، اس سے آنکھ کھلتی ہے. اچانک کسی نے بہت تیزی سے سوئی گھونپ دی ہو، یہ چینیوم آرس کی خاص علامت. اس کی خاص علامت تو ہے مگر اور دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے. نائٹلی ہیڈ ایکس، رات کے سر درد. نزلے میں بھی سر درد شروع ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر جب نزلہ دبتا ہے تو سر درد بڑھ جاتی ہے. نیٹرموریا کی علامت ہیمرنگ پائی جاتی ہے. نیٹرمور بھی انیمیا کی ایک چھوٹی کی دوا ہے. اس سے بھی پانی میں خون میں پانی چونکہ بڑھتا ہے نیٹرمور سے، اس لیے بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک قسم کا انیمیا بھی ہوتا ہے. اس میں انیمیا پانی بڑھنے سے نہیں بلکہ خون کے ذرے کم ہونے سے ہے. اثر ایک ہی ہے، دونوں کی صورتوں میں انیمیا ہے. نیٹرمور خون کے سرخ ذروں کو نہیں کھاتا مگر ریٹینشن کرتا ہے پانی کی. اس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ہو کر انیمک مریض ہو تو نیٹرمور کا مریض ہے. یہ اس کا پانی زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ذرے خون کے کم ہو جاتے ہیں چینیوم آرس میں، اس لیے اس کی ورمیں پھل پھلی ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتی، جان نہیں ہوتی، بالکل سوجی ہوئی پھل پھلی کچی کچی ورمیں بیکار. صاف پتہ چلتا ہے کہ اندر کچھ نہیں رہا، ڈبو روٹی جیسی چیز بن جاتی ہے. اور نیٹرمور کی طرح ہیمرنگ کا احساس سر درد میں، یہ انیمک علامت ہے خاص. سر میں اگر درد میں ہیمرنگ ہو تو مریض کے متعلق یہ امکان ہے، یہ احتمال ہے کہ وہ انیمک بھی ہے. اور نیٹرمور کا تو یہ خاصہ ہے، یہ چوٹیں پڑتی رہتی ہیں. اور سر کے باہر بھی اس کی دردیں ہیں جو مسلز میں تھکا دینے والی سخت، یعنی ملیریا کے حملے کے بعد مثلا سر کی جلد، اس کا سارا حصہ تھکا ہوا اور درد محسوس کرتا ہے. سردی ہر حالت میں ایگراویٹ کرتی ہے.